بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ شاہ خوباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور احادیث کریمہ کی روشنی میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے محبوب مکرم کی ہر ادا کو ذہن نشین کیا۔ نہ صرف ذہن نشین کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رعنائیوں اور دل ربائیوں کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ کسی نے چاند جیسا کہا تو کسی نے چاند سے زیادہ حسین، کوئی آپ کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے تکتا رہتا تو کوئی آپ کے دیدار کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب رکھتا۔ صحابہ کرام کے عشق کی کیفیت کے کیا کہنے، وہ آپ کے دیدار سے اتنے لطف اندوز ہوتے تھے کہ ہر غم بھول جاتے، ہر بھوک پیاس مٹ جاتی، ہر غم بھر جاتا۔ صحیح بخاری میں حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر جب شکن پڑتی تو آپ کا چہرہ انور پارہ کمر کی طرح چمکنے لگتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرہ انور کو حالہ کمر سے تشبیہ دے کر چہرہ انور کے نور کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دائرہ کمر کی مانند تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان چہرہ انور کے دیدار سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اظہار کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انداز محبت کی ایک اور جھلک اس روایت میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک خاتون، اور نمبر 3 نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو تکتے رہنا، اللہ کا عطا کردہ مال آپ کے قدموں پر نچھاور کر دینا، اور میری بیٹی کا آپ کے عقد میں آنا۔ بہقی نے ابو اسحاق سے روایت کیا، وہ یہ کہ ایک ہمدانی عورت نے مجھ سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس نے کہا 14ویں رات کے چاند کی مانند تھا، جس کی مانند نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ مشاہدہ کرنے والوں کی نظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم، بزرگ، معظم اور مہیب تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی مانند روشن و تاباں تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی راتوں میں دیکھا۔ اس وقت آپ کے جسم اطہر پر سرخ دھاری دار لباس تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے انور کو دیکھتا اور کبھی چاند کو، میری نظر میں حضور چاند سے زیادہ حسین تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا گویا آفتاب حضور کے رخ انور میں درخشاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہنستے تھے تو اس کی روشنی سے دیواریں چمکنے لگتی تھیں۔ مواہب الدنیا میں نہایت سے منقولہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آئینہ کی مانند ہو جاتا، جس میں در و دیوار کے نقوش اور لوگوں کے چہروں کا عکس جھلکنے لگتا۔ حضرت معبد اپنے دلکش انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا ذکر کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دور سے دیکھا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل دکھائی دیتے تھے،
اور جب قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی خدا داد مٹھاس اور اس کی دل ربائی دلوں کو فرفتہ کر لیتی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ اپنے آقا و مولا کا سراپا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو حضور کو اچانک دیکھتا تھا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میل جول کرتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اسیر بن جایا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہتا کہ اپنی آنکھ تک نہ جھپکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جاں نثار صحابی کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس عاشق رسول صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ آپ کا حسن و جمال کو دیکھ کر دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا، نگاہیں اٹھتی تو جھکنا بھول جاتی۔ کائنات کا ہر حسن، ہر رنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ماند پڑ جاتا۔ چاند کی تابانی اپنے جوبن پر ہونے کے باوجود آپ کے آگے بے وقعت لگتی۔ آپ حسن و جمال کے پیکر کہ دیکھنے والا محبت میں گرفتار ہوتا ہی چلا جاتا۔ امام بصیری نے اپنے قصیدہ بردہ شریف میں دل فریب انداز میں حضور کے حسن کی تعریف کی۔ آپ فرماتے ہیں، اکرمی بی خلقی نبی زانا خلقی۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کتنی دلکش ہے جسے آپ کی حسن سیرت نے اور مزین کر دیا۔ بالحسن مشتملی بالبشر متسمی۔ آپ چادر حسن میں لپٹے ہوئے اور خندہ پیشانی کی نشانی والے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں، کالزہر فی طرفی والبدر فی شرفی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازگی میں گلاب کے پھول کی کلی کی طرح ہیں، اور بزرگی میں 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور بخشش میں دریا کی طرح ہیں، اور بلند ہمتی میں زمانہ کی مثل ہیں۔ شاہ خوباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے صدقے میں اللہ عز و جل ہمیں بھی آپ کے دیدار سے بار بار مشرف فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔